الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلِيَائِهِ الْكَامِلِينَ وَعُلَمَائِهِ الصالحين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قریش خاندان، قریش قبیلہ، ان کی عظمت اور ان کی خدمت، ان کی ذمہ داریاں۔ واضح بات ہے شان زیادہ ہو تو پھر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ سورت، اس کا نام ہی ہے سورت قریش، اور یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے پہلی آیت میں لإیلاف قریش۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ سورت جو پچھلی ہے سورت الفیل، جس میں ہاتھیوں کا ذکر ہے، وہ اور یہ کہتے ہیں یہ دو صورتیں نہیں ہیں، ایک ہے۔ لیکن جو حضرت سیدنا داماد رسول، بلکہ دور داماد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مصحف تحریر کروائے تھے، اس مصحف میں اس سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے۔ اس بنا پر یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ صورت نازل جو ہے وہ قریب قریب وقت میں ہوئی ہیں، وہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ چلو یہ تو مختصر سی بات ہوئی۔ اس میں یمن کے بادشاہ ابرہ لشکر لے کر آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے۔ اس صورت میں کعبہ بچانے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں کعبے کو بسانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ تو گویا کعبہ بچانا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور کعبے کو بسانا یہ قریش کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ بچانے میں تو ان کا بس نہیں تھا، اتنے بڑے لشکر اور پھر ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنا، سب نے جواب ہی دے دیا تھا بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ عبد المطلب کے اونٹ گم تھے،
وہ گئے تلاش کرتے، آگے دیکھا وہ آگے بیٹھے ہیں اور کعبے پر حملے کے لیے انہوں نے ان کو پیغام دے دیا کہ تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا کوئی بات کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میرے 2 اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا کہ ہم کعبہ گرانے آئے، کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے؟ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی کوئی مناسب سا اس وقت کے مطابق جواب بنتا ہے۔ انہوں نے کہا میرے اونٹ ہیں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ اللہ کا ہے، جب مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو کعبے والے کو کعبے کی یقیناً سوچ ہوگی۔ میں اونٹ بچانے آیا ہوں، تو جا ذرا جائزہ لے لے کہ تو کعبے کو کیسے گرا سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے پھر ابابیل پرندے بھیجے، ان کا ستیہ ناس ہو گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کو تو جگہ نہیں مل رہی تھی، پہاڑوں پر چڑھ کے بچنے کی کوشش کی مگر پرندے ادھر پہاڑوں میں بھی ان کو کنکر مار رہے تھے۔ یہ حضور کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر بنا، اللہ نے وہاں پر کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ اب سورت قریش ہے، اس میں عرب خطے میں قریش خاندان یہ مشہور و معروف خاندان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان میں ایک بندہ ہے نضر جو 11ویں درجے پر ہے، اس نضر کا لقب تھا کرش، اس کی وجہ سے قریش خاندان بنا ہے۔ نضر جو کرش کہلاتا تھا اس کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ یہ تو مختصر سا تعارف ہے۔ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ اس خاندان میں دور جاہلیت میں بھی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ قریش خاندان اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تقسیمیں کی ہیں، فرمایا مجھے میرے مولا نے قریش خاندان میں سے، پھر قریش خاندان کی ایک آگے شاخ آتی ہے جو بنو ہاشم ہے، جو حضور کے پردادا بنتے ہیں، عبد مناف کے وہ بیٹے ہیں، ہاشم کے آگے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے صاحبزادے جناب محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو قریش خاندان ہے، نضر جو کرش کہلاتا تھا اس کی اولاد ہے جو حضور کے 11ویں جد اعلیٰ ہیں، اور ہاشم تو پردادا ہے۔ جو ہاشمی ہوگا وہ قریشی ضرور ہوتا ہے، پہلے قریش ہے پھر ہاشم ہے، یعنی جو ہاشم ہوگا وہ قریشی ضرور ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قریشی ہو اور ہاشمی نہ ہو۔ یہ جو ہم لوگ ہیں سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ جو رسول اللہ کے پیارے پیارے چچا ہیں، اور حضور کے اور ان کے آپس میں یہ خود کا رشتہ بھی ہے، خالہ کا رشتہ بھی ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم یہ جتنے اس علاقہ میں قریشی ہیں یہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر قریش خاندان کی عظمت
جو نبی کریم جانتے ہیں اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ حضور نے قریش خاندان کے بارے میں فرمایا، یہ باقاعدہ حدیث موجود ہے، فرمایا حضور نے کہ جنتی ہے وہ بندہ جس کے عمل اچھے ہوں، یہ میں ترجمہ کر سنا رہا ہوں، جنتی ہے وہ بندہ اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، اور دوزخی ہے وہ بندہ جس کے عمل برے ہوں اگرچہ وہ سید قریشی ہو۔ یہ رسول اللہ کے اپنے لفظ ہیں، یعنی قریش خاندان کو میرے نبی نے سید قرار دیا ہے، اور یہ حقیقتیں وہ ہیں جن کو چھپایا گیا ہے، اور خود قریش کو علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمیں سید کا لقب رسول اللہ نے دیا ہے۔ خاندان کے طور پر کسی خاندان کے لیے سید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ خاتون جنت کو رسول اللہ نے سیدہ کہا، امام حسن کو سید کہا، امام حسین کو سید کہا، مگر یہ ذاتی بات ہے۔ پورے خاندان کو اگر سید کہا تو میرے نبی نے قریش خاندان کو کہا۔ پھر قریش کے بعد ہاشم خاندان ہے، جو ہاشم، اس خاندان کے بارے میں ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں۔ میرے نبی نے سر عام اعلان کیا، جو کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نحنو بنو عبد المطلب سادات اہل الجنہ، فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، خدا عالم نے ہمیں جنتیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سادات اہل الجنہ۔ قریش کے بارے میں بھی آپ کو حدیث سنائی ہے۔ اب ہاشم خاندان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، پھر آپ نے نام لیے، آنا، فرمایا میں خود سید ہوں، وعلی، مولا علی پاک سید ہے، اور تیسرا فرمایا حمزہ، امیر حمزہ حضرت عباس، رسول اللہ نے نام لے کر فرمایا میں بھی سید، علی مولا بھی سید، اور حضرت امیر حمزہ بھی سید، اور حضرت عباس بھی سید۔ عبد المطلب کی جو ایماندار اولاد ہے، خدا بند عالم نے سب کو سید بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علم نہ ہونا اور بات ہے، جب علم ہو جائے، پیر سید نصیر الدین شاہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ بہت عرصہ پہلے لکھی ہے، انہوں نے وہاں لکھا ہے امیر حمزہ کی اولاد کے سید ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک خلیفہ تھا، وہ ہاشمی خاندان کا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اس کو آپ سید کہتے، اور آپ نے اس کو خلافت بھی عطا فرمائی، اور ہمیشہ ان کو سید کے لقب سے نوازا کرتے تھے۔ حمید اللہ ہاشمی یہ گزرے، ان کو بھی ساری دنیا نے سید تسلیم کیا ہے، حالانکہ وہ ہاشمی خاندان کے۔ قریشی ہاشمی خاندان یہ رسول اللہ کا اپنا خاندان ہے۔ جس خاندان میں اللہ نے رسول اللہ کو چن لیا، اگر وہ خاندان سید نہیں ہے تو پھر اور سید کون ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مگر ان کا کہنا نہ کوئی قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف حضرت خاتون جنت کی اولاد سید ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کچھ بھی کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا ہے۔ نہ کسی سنی کی کتاب میں موجود ہے یہ بات، نہ کسی شیعہ کی کتاب میں، بھائی قرآن حدیث سے یہ بات اخذ نہیں ہے۔ رسم و رواج کی باتیں اور ہیں، رسم و رواج کو ہم نہیں مانتے، ہم اگر مانتے ہیں
یا اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں یا رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ تو جب آقا نے قریش کو سید قرار دیا، ہاشم خاندان کو سید قرار دیا، خاندان کو، اب ایک بندے نے اگلے دن مجھے کہا ٹیلی فون پر، وہ کہتا ہے جی کہ صرف خاتون جنت کی اولاد کو سید کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر مولا علی کو سید کہنا، چپ ہو گیا۔ میں نے کہا رسول اللہ کو سید کہنا، مولا علی کوئی خاتون جنت کی اولاد تو نہیں ہے نا، امام حسن و حسین اولاد ہے، مولا علی اولاد نہیں ہے۔ مگر میرے نبی نے جب ان کو سید کہا تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم تو مولا علی کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امیر حمزہ کو صرف سید نہیں کہا، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ امام حسین کو ہم سید الشہداء مانتے ہیں، مگر حدیث میں لفظ حضرت امام حسین کے بارے میں نہیں ہے، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں کہ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہے۔ تو جن کو میرے نبی نے سید الشہداء کہا، ان کی اولاد کو سید نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے سوائے تعصب کے یا اپنی جہالت کے، نادانی کے، اور کوئی وجہ نہیں۔ خیر، قریش کی میں عظمت آپ کو، یہ کتاب ہے، یہ ملتان کے پیر سید محمد صدیق شاہ گیلانی انہوں نے کتاب لکھی ہے، کافی عرصے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں انہوں نے قریش خاندان کے بارے میں کیا حدیثیں لے نقل کی ہے۔ میں نے کہا چلو اسی کتاب سے، قدرتی میرے پاس پڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم آپ نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا لوگ خیر شر میں قریش کے تابع ہیں۔ اس کا مطلب ہے قریشی اگر خیر کا ارتکاب کرے تو لوگ بھی خیر کا ارتکاب کریں گے، اگر معاذ اللہ قریشی بندہ شر کا ارتکاب کرے تو لوگ بھی شر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے قریش کو خیر کی طرف جانا چاہیے، شر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا ہمیشہ دین کا معاملہ قریش میں رہے گا، کوئی ایک ان سے دشمنی نہ کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے اوندا کر کے مارے گا جب تک قریش دین قائم رکھیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تیسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اسلام 12 خلفاء تک غالب رہے گا، 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے قیامت تک اسلام غالب رہے گا، 12 خلفاء ہوں گے، سب قریش خاندان میں سے ہوں گے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی حدیث ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی قریشی کو رسوا کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر 5ویں حدیث نقل کرتے ہیں الائمۃ من القریش، امام ہمیشہ قریش خاندان میں سے ہوں گے۔ کسی اور کی تو امامت ہی نہیں ہے، امامت دنیا میں اگر ہے تو صرف اور صرف قریش خاندان کی ہے۔ بہرحال یہ میں نے حدیثیں 5 آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو یہاں قریش کو جس طرف متوجہ کیا گیا، چونکہ قریش میں سے مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، اب یہ ابو لہب یہ قریشی تھا، ابو جہل بھی قریشی تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے خیر اور شر میں قریش کے تابع ہوں گے، خیر بھی ہو سکتی ہے شر بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قریش کو مانوس کرنے کے لیے، سردی گرمی کے سفر کی طرف مانوس کرنے کے لیے، یہ الاف یہ الفت سے لفظ ہے، قریش کو سردی گرمی کے سفر کی الفت دلانے کے لیے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ یہ قریش یمن کی طرف سفر کرتے تھے، شام کی طرف سفر کرتے تھے، تجارتی وہ ٹھنڈا علاقہ، تو گرمیوں میں شام کی طرف جاتے، سردیوں میں یمن، جس طرح ہمارے ہاں ٹھنڈ کے لیے مری کی طرف لوگ جاتے۔ اس کی وجہ سے
یہ جو کعبہ شریف کے متولی تھے، اس کی بنا پر لوگ تجارت میں ان کے ساتھ بڑا تعاون کرتے تھے، بہت کمائی کر کے آتے تھے۔ سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں دو ان کے سفر تھے تجارتی، تو ان پر کرم ہو گیا۔ پھر خاص طور پر کعبہ کی وجہ سے خدا نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ پھر امن، قبائلی نظام میں کہیں امن نہیں تھا، ہر وقت لوگ پریشان رہتے تھے، رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ یہ قریش آرام سے سوتے تھے، اس لیے خطرہ تھا کوئی غارت گر، کوئی ڈاکو، کوئی ظالم حملہ نہ کر دے، اس لیے رات کو آرام سے سونا ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ مگر قریش کو کعبہ کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ ان کے تجارتی سفروں میں بھی ان کو خطرہ نہیں تھا، اپنے گھر میں ان کو خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی عزت پیدا فرما دی تھی۔ تو قریش کو الفت دلانے کے لیے سردی گرمی کے سفر کی، تجارتی سفر کہہ لو، رحلہ کا ویسے مطلب تو صرف یہ سفر ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر تجارتی سفر مراد ہے۔ اب قریش کی ذمہ رب ھذا البیت، قریش کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اس میں دو باتیں، یہ کیوں لفظ آیا، یہ کیوں نہیں آیا کہ فَلْيَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کریں، اس کی بجائے کہا اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے گھر کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو تم نے عبادت اس کی کرنی ہے جس نے اس گھر کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تمہیں گھر کی وجہ سے عزت ملی، مگر گھر کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کے نام کی وجہ سے عزت ملی ہے، اسی لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رہتا نہیں ہے، یہ ایک شرف ہے اس گھر کی نسبت اللہ کی، کہ وہ کسی کی رہائش کے لیے نہیں بنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ تو قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ کون رب، اس کا تعارف ہے، لیکن یہاں میں وہ اگلا بیان کرنے سے پہلے بنگلہ دیش میں میرا ایک آدمی کے ساتھ مناظرہ ہوا جو ہندو تھا، اور اللہ کا یہ کرم ہوا کہ میرے جواب کو سن کر خدا نے اسے اسلام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے مجھے کہا، وہ بنگالی میں کہہ رہا تھا، حاجی عبدالرشید صاحب جو کھلا میں رہتے تھے، ہمارے ماموزاد بھائی، وہ ترجمہ کر کے مجھے بتاتے، ویسے کافی مجھے بنگالی سمجھ بھی آ جاتی تھی۔ تو میں نے اس کو بتوں کی عبادت سے منع کیا، تو اس نے مجھے کہا، وہ تقریباً ایک شعر ہی اس نے وہ بنگالی میں ترجمہ کر کے بتایا، کہتا ہے ہمیں بت پرستی سے منع کرتے رہے، خود میاں جی حج کو چلے۔ تو ادھر بھی تو پتھر ہی ہیں، ادھر پتھروں کے ارد گرد بھائی آپ لوگ چکر کاٹتے، تو اگر ہم کسی بت کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا تھا، میں نے کہا میں مسلمان ہوں، I am Muslim, we do not worship بیت اللہ، we worship only اللہ، ہم اللہ کے گھر کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم گھر کے مالک کی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا تم بت کے آگے سجدہ ریز ہو، ہم کعبے میں کھڑے ہو کر کعبے کی پوجا نہیں کرتے، کعبے والے کی پوجا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ایک صرف سمت ہے، ایک جیت ہے، اہم آہنگی ہے، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے۔ یہاں پر دیکھو کیا لفظ ہے، چاہیے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ تو کعبہ میں کھڑے بھی اگر ہو تو ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ ہی حضرت عمر فاروق نے جو حجر اسود کو کہا تھا وہ بھی ذرا سنو۔ حضرت فاروق اعظم ثانیہ، وہ جو رسول اللہ کے دعا ہے باقاعدہ، جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، فاروق اعظم کی وجہ سے خدا نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ دعائے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما دے،
وہ بد نصیب ہیں. ہمیں یہ رنگا رنگ کے لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ہمارے عقائد قرآن سے ثابت، ہمارے عقائد حدیث سے ثابت. فاروق اعظم حجر اسود کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر پیچھے ہٹے، پھر کھڑے ہو گئے. لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا کہنے والے، اس وقت دور خلافت ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا حجرو انت حجر، اے پتھر تو پتھر ہے، اے پتھر تو پتھر ہے. یہ کہہ کر کہنے لگے اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، اللہ کی قسم میں کبھی تجھے بوسہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے ہم پتھروں کی پجاری نہیں ہیں. انہوں نے کہا صرف میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے تیرا بوسہ لیا ہے، اس بنا پر میں تیرا بوسہ لے لیتا ہوں. انت حجر، اے پتھر تو پتھر ہے. چاہے حجر اسود ہے، چاہے جنت سے آیا، چاہے موسیٰ علیہ السلام تجھے لے کر آئے، کوئی بھی لے کر آیا، مگر تو پتھر ہے. کعبہ بھی حقیقت یہ ہے وہ پتھر ہے. وہاں جو تجلیات ہیں، وہاں جو انوار ہیں، وہ پتھروں کی تجلیات نہیں ہیں، وہ عرش والے کی تجلیات ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہم کعبے کے پجاری نہیں، نہ ہم حجر اسود کے پجاری ہیں، ہم مقام ابراہیم کے بھی پجاری نہیں ہیں. ہم صرف اس گھر کے رب کی پوجا کرنے والے ہیں. یہ فلیعبدوا رب. اب اگلی بات اللہ نے کہا دو باتیں اپنے ذہن میں رکھو اے قریشیو، دو باتیں اپنے ذہن میں رکھو. نمبر ایک، تمہارے لیے بھوک پریشان کن چیز تھی. بھوک نے تمہیں ستایا ہوا تھا. عرش والے نے تمہاری بھوک کو ختم کرنے کے لیے تمہارے طعام کا، غذا کا بندوبست کر دیا. الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک کو کہتے ہیں. بھوک کے بعد خدا نے تمہارے لیے طعام کا بندوبست کیا. نمبر دو، وآمنہم من خوف، خوف سے بچا کر خدا نے تمہیں امن عطا فرمایا. تجارتی سفر، ان میں امن، گھر میں امن صرف قریش کو حاصل تھا، اور بھوک سے غذا کا بندوبست. یہ دو چیزیں جب تمہارے دل دماغ میں ہوں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گھبراؤ گے نہیں، بلکہ خوب اللہ کی عبادت کرو گے. دیکھو 12 امام قریش خاندان کے، لیکن ہم نے ادھر بھی توجہ ہٹا دی کہ وہ ہیں قریش خاندان کے لوگ جنہوں نے دین کی کوئی عزت دینی ہے، جن کے ذریعے اسلام کو عزت ہوگی. ایک قریشی بھی موجود ہو اگر صاحب صلاحیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوسرا بندہ امامت کے قابل بھی نہیں ہے. اور یہ سب، یہ جو میں نے جملہ پڑھا ہے یہ بھی حدیث رسول ہے. ایک قریشی بھی موجود ہو، نہ امامت صغرا کے کوئی قابل ہے، نہ امامت کبرا کے کوئی قابل ہے. دونوں امامتوں کے حقدار خدا نے قریش خاندان کو بنایا ہے. اور یہ جو صحابہ کا ابو بکر صدیق، اس زمانے میں یہ پہلے ہوا حضور کے وصال کے بعد. ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب صحابہ جمع ہوئے، انصار بھی تھے، ادھر مہاجرین بھی تھے. وہ کہتے تھے ہم میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. پھر یہ ہوا چلو ایک ادھر سے ہو جائے، ایک ادھر سے ہو جائے، قریش سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تمہیں رسول اللہ کا ارشاد سناتا ہوں. انہوں نے کہا کیا؟ یہ حدیث پڑھی ہے، الائمۃ من القریش، امام قریش خاندان کے. سب نے کہا ہینڈز اپ، ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے ابو بکر صدیق کو جو صاحب صلاحیت ہے، صاحب مزار، صاحب جو سفر، صاحب اثر، ہم نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے. مولا علی نے جب بیعت کیا ہے تو انہوں نے بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا میں پوشیدہ نہیں بیعت کروں گا، جمعے والے دن بیعت کروں گا. اور جمعے والے دن جب بیعت کی ہے، صدیق اکبر کے مرید بنے، تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ نے ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، تو دنیا کی نہیں یہ دین کی امامت ہے. فرمایا جس کو رسول اللہ نے اپنے دین کی امامت کے لیے پسند کیا ہے، ہم سارے اس کو اپنی دنیا کی امامت کے لیے بھی پسند کرتے ہیں.
اب آج کل ہمارے امام وہ ہیں جن کو قلو واللہ بھی صحیح نہیں آتی ہے، جن کو خبر ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کوئی ان میں سے اہل نہیں ہے، سب نااہل ہے، چاہے کسی گروپ کے ہوں چاہے کسی پارٹی کے ہوں، نہ اہل لوگ ہیں۔ اہل وہ ہے جسے نبی کے دین کی خبر ہو اور جسے قل واللہ صحیح نہ آئے۔ آپ نے سنے نہیں ہے ٹی وی پر کے قل واللہ صحیح نہیں آتی ہے اور امام بنے پھرتے ہیں اور عہدیدار بنے پھرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔